السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں فزکس کی کلاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ یونٹ 2 ڈسکس کریں گے۔ یہ کلاس ہے 9th کی اور سبجیکٹ ہے فزکس، اور یونٹ نمبر 2 جو اس چیپٹر کا نام ہے، یونٹ کا نام ہے، وہ ہے کائنمیٹکس۔ بیسیکلی کائنمیٹکس ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم موشن آف آبجیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں وداؤٹ دا ریزن، کہ کیا اس موشن کو افیکٹ کر رہی ہیں، کیا کیا چیزیں اس کی ریزن کو جانے بغیر۔ یعنی اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ دا اسٹڈی آف موشن آف آبجیکٹس وداؤٹ ڈسکسنگ دا کاز آف موشن از کالڈ کائنمیٹکس۔ یعنی کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس برانچ میں موشن آف آبجیکٹس، اس کی ہم کہ ایک آبجیکٹ کیسے موو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہم اس میں یہ نہیں ڈسکس کرتے، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے وہ موشن کر رہا ہے، کیا کیا فورسز اس پہ ایکٹ کر رہی ہیں اور جس وجہ سے وہ موو کر رہا ہے، کس وجہ سے وہ مجبور ہوا ہے کہ وہ موو کرے وہ آبجیکٹ۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ذہن میں سوچیں، آپ نے جب چیپٹر نمبر 1 میں برانچز آف فزکس پڑھی تھی تو کائنمیٹکس تو ہم نے ابھی پڑھ لی کہ وہ برانچ ہے فزکس کی جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کس کے موشن آف این آبجیکٹ کی وداؤٹ دا کاز آف موشن، کہ ہم بغیر کسی ڈسکشن کے کہ اس کی موشن کا کیا کاز ہے، اس کو بغیر دیکھے ہوئے ہم اس کے موشن کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ کون سی برانچ ہے جس میں ہم کاز کو دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، میکینکس ہے، ٹھیک ہے۔ میکینکس کیا ہے کہ میکینکس از دا برانچ آف فزکس دیٹ ڈیلز ہاؤ دا ایکشن آف فورسز افیکٹ مٹیریل باڈیز، کہ میکینکس وہ فزکس کی برانچ ہے جس میں ہم موشن آف آبجیکٹ کو تو ہم ایک طرف اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن اس کے کازز کو بھی، کہ کیا فورسز، کون سی فورسز ہیں جو اس کو افیکٹ کر رہی ہیں اس مٹیریل باڈی پہ، جس کی وجہ سے وہ باڈی ریسٹ میں ہے یا موشن میں ہے۔ تو کائنمیٹکس میں ہم صرف موشن پڑھتے ہیں، اس کے افیکٹس کیا کیا فورسز کر رہے ہیں، یہ کیا کاز ہے اس کا، یہ ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ تو اس میں ہم دو بڑی جو ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریسٹ۔ ریسٹ سے کیا مراد ہے؟ ا باڈی از سیڈ ٹو بی ایٹ ریسٹ، ایک باڈی کوئی بھی چیز ہم کہتے ہیں اس وقت ریسٹ کی اسٹیٹ میں ہوتی ہے کہ حالت سکون میں ہوتی ہے if it does not change its position with respect to its surrounding، اگر وہ اپنے ارد گرد کے لحاظ سے اپنی پوزیشن چینج نہیں کرتی، اپنی سراؤنڈنگز کے لحاظ سے۔ اب سراؤنڈنگز کیا کیا ہے؟ آپ خود ذرا اپنے ذہن پہ زور ڈالیں کہ اگر آپ کسی جگہ کھڑے ہیں، فرض کریں آپ کسی سڑک پہ، کسی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں، تو آپ کا جو ارد گرد کا ماحول ہے یہ آپ کی سراؤنڈنگز ہے۔ تو سراؤنڈنگز میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی درخت ہوں گے، بلڈنگز ہوں گی، بہت ساری لوگ آگے پیچھے موو کر رہے ہوں گے، بسیز ہوں گی، کارز ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی سراؤنڈنگز کہلاتی ہیں۔ اگر ایک چیز اپنی سراؤنڈنگ کے حوالے سے، لحاظ سے اپنی پوزیشن چینج نہیں کرتی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز یا وہ آبجیکٹ وہ ریسٹ میں ہے۔ موشن کیا ہے؟ اس کے الٹ ہے۔ ا باڈی از سیڈ ٹو بی ان موشن، ایک باڈی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موشن میں ہے، حرکت میں ہے، if it changes its position with respect to its surrounding، اگر وہ اپنے سراؤنڈنگ کے لحاظ سے اپنی پوزیشن چینج کرتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل، تو آپ اگر بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں، ایک گاڑی آ کے رکتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جس بس اسٹاپ کے اوپر کھڑی تھی وہ بس اسٹاپ سے آگے نکل آئی، یعنی اس نے اپنی پوزیشن چینج کر لی ہے۔ تو آپ نے سراؤنڈنگ کے حوالے سے اس کو جج کیا کہ اس نے اپنی جگہ بدلی، تو لہٰذا یہ موشن میں ہے۔ تو یاد رکھیں، ریسٹ اور جو موشن دونوں ہوتی ہیں، اسٹیٹ آف ریسٹ اور موشن آف باڈیز ریلیٹو، یہ کمپیریٹیو ہوتی ہیں، یہ کمپیئر کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایک شخص کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ موشن میں ہوں، اور دوسرے شخص کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ریسٹ میں ہوں۔ اس کی مثال سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک کار ہے، اس کار کے اندر بہت سارے پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ بس چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بس چل رہی ہے۔ فار ایگزامپل میں جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ ایک بس ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بس چل رہی ہے، موشن میں ہے، حرکت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب
یہ جو مسافر ہے باقی ان مسافروں کے لحاظ سے یہ اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہا. کیوں کہ بس کے اندر وہ بیٹھا ہوا جو سیٹ پہ ہے جو جگہ ہے پیچھے سب وہی ہے. تو ان مسافروں کے لحاظ سے یہ بندہ ریسٹ میں ہے کیونکہ یہ ان کے لحاظ سے اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہا لیکن بس موو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, باہر سے اگر ہم دیکھیں تو بس مسلسل اپنی سراؤنڈنگ کے حوالے سے اپنی پوزیشن چینج کر رہی ہے. لیکن اگر ایک شخص یہاں کھڑا ہوا ہے, اس جگہ کھڑا ہوا ہے اور وہ اس بس کو آبزرو کر رہا ہے اور ان پیسنجرز کو آبزرو کر رہا ہے تو کیا ہوگا, اس بندے کے لحاظ سے یہ پیسنجر, یہ مسافر اور یہ بس یہ بھی موشن میں ہوگی. یعنی کہ اندر بیٹھے ہوئے بندوں کے لحاظ سے یہ بندہ تو کیا ہے, یہ ریسٹ میں ہے, یہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر. لیکن اس بندہ جو باہر اس کو آبزرو کر رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ بندہ موو کر رہا ہے یعنی یہ موشن میں ہے. تو اسی لیے جو ریسٹ اور موشن ہوتی ہیں یہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہیں, ریلیٹیو اسٹیٹ ہوتی ہیں, یہ کمپیریٹیو ہوتی ہیں, کمپیئر ہوتی ہیں. کمپیئر کس سے ہوتی ہیں, اپنی سراؤنڈنگ کے لحاظ سے. تو ایک شخص کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے یا ایک شخص جو ہے وہ ریسٹ میں ہو لیکن دوسرے کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ وہ موشن میں ہو. جیسے میں نے اس کی بہترین مثال آپ کو بس میں بیٹھے ہوئے مسافروں کو دی. تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا. اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ٹائپس آف موشن کو ڈسکس کریں گے کہ کتنی ٹائپس ہیں موشن کی اور پھر ہم ان کی متعلق ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ.